اگر ہم آج اپنے ارد گرد تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو اس وقت جو رجحان چل رہا ہے، جس طرح کا معاشرہ ہے، اس میں ایک بات بہت زیادہ ہے۔ ایک کام ہے جس کی طرف اس وقت دنیا اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ ہم محض سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تھوڑا سا غور کریں اور خود سوچنے کی کوشش کریں کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہمارے ارد گرد اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، خواہ خاندان بیٹھا کیوں نہ ہو، خواہ دوست بیٹھے ہوں، خواہ کولیگز بیٹھے ہوں، کسی بھی جگہ موجود ہوں، ایک چیز ایسی ہے جو اس وقت ہمارے ارد گرد بہت عام ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کر رہے ہیں، ابھی صرف میں نے یہ کہا کہ یہ مشاہدہ کریں کہ ہمارے ارد گرد ایسی کون سی بات، ایسا کون سا کام، ایسی کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم راتوں کو دیکھیں، دن کو دیکھیں، تو بہت زیادہ لوگ موبائل پر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ چھوٹے بچے یوٹیوب پہ کارٹونز دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جو تھوڑی بڑی عمر کے بچے ہیں، جو ٹینز کے بچے ہیں، وہ ٹک ٹاک یا اس طرح کا کوئی اور سوشل میڈیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تھوڑے سے اور بڑے آ جائیں تو ان کو خبریں دیکھنا یا ان کو اور کسی طرح کے ولاگز جو ان کی انٹرسٹ کے مطابق ہوں وہ دیکھنا پسند ہوتے ہیں، اور وہ اپنا وقت اسی طرح اتنا زیادہ گزارتے ہیں۔ آج زیادہ مشاہدے پہ رہنا ہے، اپنا مشاہدہ زیادہ کرنا ہے، پھر ارد گرد بھی کرتے رہیے گا۔ اتنا زیادہ گزارتے ہیں کہ یہ کرتے کرتے انہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اتنا کچھ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہماری جان کو، ہماری روح کو کوئی تسکین نہیں ملتی، ہماری آنکھیں تھک جاتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری آنکھیں تھک گئی ہیں۔ بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آنکھیں خراب ہو جائیں گی، بڑے خود یہ اندازہ لگاتے ہیں اور خود سوچ آتی ہے کہیں سے پھٹ کے کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے اس کو دیکھ لیا، اب میں جلدی سے اس کو کیا کرتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت ایک سوال ہے جس سے ہم آغاز کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم اتنا کچھ کر چکے ہوتے ہیں تو کون سی چیز جو ہے، وہ کون سا ایسا میرے جسم کے اندر ایلیمنٹ ہے، وہ کون سی میرے جسم کے اندر ایسی اینٹیٹی ہے جو سکون محسوس کرتی ہے، جس کو یہ تسکین ملتی ہو کہ اب میں بڑے سکون کی حالت میں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اور زیادہ خالی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اور زیادہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کیا کیا، کیا حاصل کیا، کیا حاصل نہیں کیا۔ اتنے زیادہ سوالات کے بعد ہم بالکل ایمپٹی ہوتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں تا 17ویں آیت۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب، آیت نمبر 14 تا آیت نمبر 17۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں، اور جب تک وہ بیچے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ یہاں پر جو مین ایلیمنٹ ہے اس پیسج میں وہ ہمارے لیے سننے سے متعلق ہے، کہ ہم جب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھنا اور سننا ایک ساتھ ہے، اور جب ہم کچھ سن رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کہاں سے سن رہے ہیں۔ تو ہم نمبر 1 جو ہم لیتے ہیں یہاں پہ
وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنریشن ہے، اس وقت کی جو نسل ہے، وہ نسل بہت زیادہ وقت جو ہے وہ سکرولنگ پہ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ موبائل دیکھنے پہ اتنا زیادہ گزارتی ہے، لیکن جب آخر میں انہیں دیکھتے ہیں تو وہ ویسے کے ویسے خالی کے خالی ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہے اس کی بڑی وجہ جس کی طرف ہم جانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اتنا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن کی ایک کیپیسٹی ہے، یہ جو خدا نے ہمیں خوبصورت تحفہ دیا ہے، اس کی ایک خاص کیپیسٹی ہے، اور یہ اس کیپیسٹی تک چیزوں کو سن سکتا ہے، اور سننے کے بعد ان پر غور و خوض کر سکتا ہے، اور غور و خوض کرنے کے بعد ان میں سے جو اچھی باتیں ہیں ان کو چن سکتا ہے، اور جو اچھی باتیں نہیں ہیں ان کو یہ سائیڈ پہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کیپیسٹی سے بڑھ کر، جتنا خدا نے ہمیں عنایت کیا ہے اس سے بڑھ کر جب ہم اس کو دیتے ہیں اور دیتے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنی اس کیپیسٹی کو سننے، دیکھنے، پروسیس کرنے کی کیپیسٹی کو روک دیتا ہے، پاز کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مائنڈ پہ اس کا کوئی زیرو اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور ذہن کہتا ہے آنے دو، جو کچھ آتا ہے اسے کیا کرو، آنے دو۔ اور آپ نے غور کرنا ہے، جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے میں بہت کچھ لے رہا ہوں، یہ آپ کی سول ہے جو اپنی طرف سے بہت کچھ لے رہی ہے، بہت کچھ سن رہی ہے، بار بار مذاق بھی آئیں گے، بار بار انٹرسٹنگ چیزیں بھی آئیں گے، کچھ ایسی نوجوانوں کے لیے چیزیں آئیں گی جس میں کچھ جنسی لذت یا جنسی کشش والی چیزیں ہوں، وہ بھی آئیں گی۔ لیکن دیکھنے کے بعد آپ نے صرف اس بات غور کرنا ہے کہ جب آپ کے مائنڈ کی کیپیسٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے نا، اس کے بعد ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی، ہم نے دیکھا کیا ہے یا میں نے سنا کیا ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ نے کرنا ہے کسی اپنے اچھے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، کہ آج آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی، کتنی ریلز دیکھی، کتنے شارٹس دیکھے، کتنی جو ہے وہ انسٹا پہ ویڈیوز دیکھیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ نے 10 منٹ کا ریفلیکشن دینا ہے کہ میں نے ان میں سے کیا سنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا جو بتا سکے کہ آج میں نے 90 ویڈیوز دیکھنے کے بعد یہ سیکھا۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا، 20 دیکھنے کے بعد نا، 20 ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایک ویڈیو کو کہیں اس کانٹیکٹ پہ سینڈ کر دیتے ہیں جس پہ، کیونکہ باقی تو یاد نہیں ہے، ایک جو انہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے یاد رکھنی چاہیے، اس کو کسی کو سینڈ کر لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو سینڈ کر لیتے ہیں کہ اس کو بعد میں دیکھوں گا۔ آج ذرا اپنے موبائلز کو دیکھیے گا، آپ نے کتنی ایسی ویڈیوز خود کو سینڈ کی، اور کیا بعد میں انہیں کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ آپ کے مائنڈ کی کیپیسٹی، اس بات کو ذرا غور سے سیکھنا اور لے کے جانا ہے، آپ کے مائنڈ کی کیپیسٹی اور آپ کے مائنڈ نے جو سوچنا تھا نا، وہ صلاحیت وہاں ختم ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ جو فیتھ ریئل میں آپ کے اندر آنا ہے وہ تھرو ورڈ آف گاڈ آنا ہے، اور وہ اس کو سننے سے آنا ہے۔ اب بہت زیادہ سوالات ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ میں کلام میں سے بھی تو میں سوشل میڈیا پہ بھی تو کلام سن سکتی ہوں، آج کل ایڈوانس دور ہے، آج کل تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، شاید یہ بھائی کوئی پرانے خیالات والے ہوں۔ تو عزیزوں، میں آج آپ کو موبائل سے منع کرنے نہیں لگا، نہ میں آپ کو لیپ ٹاپ سے منع کرنے لگا ہوں، نہ ہی خدا کا کلام ہمیں ان سے منع کرتا ہے۔ یہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہم آپ کو اس سے منع نہیں کرنے لگے۔ ہمارا صرف اتنا سا ہے کہ جو ہم سکرولنگ کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہماری سول کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیا آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اور یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اسی کے ساتھ ہی، کہ صرف محض سکرولنگ ہی نہیں، یہاں پر جو میری بڑی عمر کے بھائی بہنیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے، بڑوں کے لیے جن کے پاس موبائل نہیں ہے، ان کے لیے بھی سکرولنگ ہے۔ اور ان کے لیے سکرولنگ کیا ہے
کہ وہ بے جا بیٹھے وہ گفتگو کرتے وقت گزار دیں جس گفتگو میں نہ ان کا کوئی اپنا فائدہ ہو اور نہ ہی ان کی اس بیٹھک سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو، بلکہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنی گپ شپ میں، اپنی فیلوشپ میں، اپنی رفاقت میں اتنا وقت گزار دیں اور گھنٹہ گزارنے کے بعد آپ منفی باتیں لے کے یا کوئی بھی بات نہ لے کے اٹھ کے چلے جائیں، تو اس کا مطلب آپ نے بھی باقی لوگوں کی طرح موبائل پہ اپنا وقت ہی کیا ہے، ضائع کیا ہے۔ تو آپ جو سکرولنگ کو نہیں سمجھ رہے وہ اس کو سمجھیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، اور جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ چلیں ہم اپنے اس پہ آتے ہیں۔ جنریشن سکرولنگ پہ وقت گزار رہی ہے لیکن سول کیا ہے؟ ہنگری ہے۔ نوجوانوں سے آج پوچھیں کیسی زندگی چل رہی ہے، کچھ نوجوان بیٹھے بھی ہوئے ہیں، تو ان کا اگلا جواب ہوئے گا کچھ بھی نہیں، زندگی ہے نہیں، پتہ نہیں کیوں زندگی مل گئی ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چند لوگوں کو اس کا مقصد پتا ہو، لیکن زیادہ تر جو اس وقت ٹینز ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ایمپٹی ہیں، وہ آج اس ہنگر میں ہیں، آج اس بھوک میں ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ وہ بھئی اتنا زیادہ جب ہم میڈیا دیکھتے ہیں، اتنا زیادہ میڈیا کے اوپر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آج بھی آپ ایمپٹی ہیں، آج بھی آپ خالی ہیں، تو وہ جو سارا سننا تھا اس کا مطلب وہ کام کا نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ وہ جو سارا سننا تھا وہ کام کا نہیں ہوا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اگر میں روزانہ اپنا ٹائم بھی ذرا غور کریں، اگر میں روزانہ موبائل کے اوپر یا ان کاموں میں یا ان باتوں میں یا اس فیلوشپ میں، اس جماعت میں اتنا وقت گزار دیتا ہوں جو میری زندگی کا بیسٹ وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب میں اٹھ کے آتا ہوں تو پھر میں خالی کا خالی ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بے مقصد سی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہمارے پاس نا انسان ہوتے ہوئے جو آپ بڑے زیادہ ہیں، انسان ہوتے ہوئے نا ہمارے پاس لاجکس بڑی زیادہ ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہمارے پاس ریزنز بہت اچھی ہوتی ہیں۔ جو پہلی ریزن نوجوان یا باقی لوگ دیتے ہیں، پہلی ریزن کیا ہوتی ہے؟ جو بڑی ریزن ہے نا ہمارے پاس، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں تو ذرا نا اپنا دل بہلانے کے لیے، انگلش کا لفظ ہے ڈسٹریکشن، تھوڑا دھیان ہٹانے کے لیے میں کیوں یہ کرنے لگا ہوں، کیوں یہ کرنے لگی ہوں۔ کیا جواب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے؟ ہم خود کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں سارا دن کام کیا، ہوں چار بیٹھ کے باتیں نہ تھوڑی سی کر لوں، اتنا زیادہ میں نے پڑھا ہے، اب مجھے 10 منٹ موبائل دیکھ لینے دیں، 10 مجھے لیپ ٹاپ چلا لینے دیں۔ یعنی ہم نے خود کو جسٹیفائی یہ کیا ہے کہ میں خود کو روٹین کے کاموں سے ڈسٹریکٹ کرنے لگا ہوں، اور اس ڈسٹریکشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے، یہ درست ہے، اور اس درستگی کی وجہ سے ہم جب یہ کرتے ہیں تو ایک خاص بات کو، ایک خاص چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بھول جاتے ہیں۔ کیسے؟ جو ہمارے بہت سارے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، روٹین کے کام کیے، روٹین کے کام کرنے کے بعد، یہ سوشل میڈیا کے پہلے سے دور کی بات ہے، جو اس سے پہلے دور تھا، روٹین کے کام کیے، روٹین کے کام کرنے کے بعد بہنیں بزرگ اکٹھے بیٹھ جاتے تھے۔ دو طرح کی فیلوشپ ہوتی ہے جسو، ایک فیلوشپ جو دوسروں کو فائدہ دے، دوسری فیلوشپ جو محض وقت گزارنے کے لیے ہو، اور اس وقت گزارنے میں ایک خوبصورت کھیل ہم کھیلتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اکثر وہ کھیل سنا ہوگا۔ انسان کا جو پسندیدہ اور خوبصورت کھیل ہے وہ دوسروں کے خلاف باتیں کرنا اور دوسروں کے خلاف عیب جویاں کرنا ہے، اور اس کو ہم سارے پسند کرتے ہیں، شاید میں بھی کسی حد تک اس میں شامل ہوتا ہوں گا۔ ہمیں اچھا لگتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے قریبیوں کی، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی باتیں کرنا، یہ ہمارا خوبصورت مشغلہ تھا۔ نوجوان پریشان ہوں گے کہ یہ بھی ہوتا تھا، جو بڑے لوگ کے، جو بڑی عمر کے ہمارے درمیان لوگ ہیں
وہ اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے کہ جس طرح ان کے لیے سکرولنگ جو ہے یہ ایک ایڈکشن ہے، یہ ایک نشہ ہے، اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے نشہ ہے دوسروں کے خلاف بیٹھ کر عیب جویاں کرنا۔ وقت گزارنے کا سب سے خوبصورت اور بیسٹ طریقہ، دوسروں کے خلاف باتیں کرو، تسکین ملتی ہے، لیکن عزیزو کوئی تسکین نہیں ملتی۔ وائس کی کتاب اس کے 3 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا ہے اس نے ہمارے دل کے اندر ابدیت کے لیے تڑپ کو رکھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے جو ابدی تسکین ہے، جو ابدی سکون ہے، وہ الٹیمیٹ ہماری سول، ہماری جان، ہماری روح جب خدا کے ساتھ الائن ہوتی ہے، خدا سے ملتی ہے، تو تب ہی یہ تسکین پاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ آپ کر کے دیکھ بھی چکے ہیں، مزید بھی آپ شاید اس پریکٹس سے گزرے، لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہماری جان کو سکون دے سکے۔ اب آتے ہیں ڈسٹریکشن کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں دل بہلانا، جس کو ہم کہتے ہیں وقت گزارنا، جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے موبائل دیکھنے لگا۔ عزیزو، یرمیہ چیپٹر 17 اور ورس 9، یرمیہ کی کتاب 17واں باب اور 9ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ کیسا ہے؟ ہیلے باز اور بہانے باز۔ یہاں پر جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ہمارا جو سینٹر ہے، ہماری جو سول ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ ہمارا دل یہ ہیلا بناتا ہے، یہ بہانہ مارتا ہے اور اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں کیا کرنے لگا ہوں؟ ڈسٹریکٹ ہونے لگا ہوں۔ لیکن عزیزو جو پوائنٹ ہے، جو ریئل پرابلم ہے، وہ ڈسٹریکشن نہیں ہے، وہ سن ہے۔ جو بات یاد رکھنی ہے آج آپ نے، جتنے لوگ اس کام کو اس طرح سے کرتے ہیں یا یہ لاجک دے کر اس کام کو کرتے ہیں، وہ اس کو یاد رکھیں کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں آپ یہ کام کرنے لگے ہیں۔ حقیقت میں ایشو یہ ہے کہ یہ سن کی وجہ سے ہے، ناٹ اونلی اس وجہ سے نہیں کہ آپ صرف اپنا وقت گزارنے لگے۔ بگ چیلنج۔ انسان کو تسکین کب ملتی؟ جب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال ہے، کیا سوشل میڈیا جو ہے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے دل کو صاف کر سکتی ہے؟ کیا سوشل میڈیا کے اوپر دیا گیا مواد ہماری سول کو بچا سکتے ہیں؟ اب اس کے اپوزٹ ذرا دیکھنا ہے کہ کیا اتنا کچھ جس کو میں آج تک یہ کر کے دیکھتی رہی یا یہ کر کے کرتی رہی یا یہ کر کے کرتا رہا کہ میں نے اس تھوڑی دیر کے لیے بس اپنا دل بہلانا ہے اور میں نے کچھ نہیں کرنا، تو عزیزو یاد رکھیں یہ دل بہلانا ایشو نہیں ہے، ایشو گناہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کب وہ ہمیں اس طرح سے جکڑتا ہے کہ ہم اپنا وقت ان کاموں، ان باتوں اور ان چیزوں میں گزارنا شروع کر دیتے ہیں جن کا ہماری سول کی سلامتی کے ساتھ، ہماری جان کی سلامتی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کرنا گناہ کی وجہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوگا، پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ تو عزیزو، دا اونلی سلوشن، جو اکیلا حل ہے، جو ایک ہی طریقہ ہے، وہ یسوع مسیح کی انجیل ہے، وہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ آئیں اب ہم اس سلوشن پر زیادہ غور سے اور زیادہ توجہ سے بات کریں گے۔ میں یہاں پر آپ کو کوئی مذہب کی پروموشن کے لیے تعلیم نہیں دے رہا، نہ کوئی مسیح کی باتیں آپ کو مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا یہاں پر خاص کر اس لیے بھی نہیں کہ آپ میری باتوں سے بڑے محظوظ ہوں کہ میں نے بڑی علم کی باتیں یا بڑی وہ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہ ہو۔ نہیں،
یہاں پر ایک ہی مقصد ہے جو جس پر ہم ابھی پہنچے ہیں. یہ ہمارے سرمن کا ہارٹ ہے اور یہ آج کی خوبصورت ترین بات ہے کہ سلوشن جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. اب جو یسوع مسیح ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آ کے ایک بگ چیلنج آتا ہے. میرے ساتھ نکالے ذرا اس کو، میں پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 15واں باب. پولس رسول کا کرنتھس کے نام پہلا خط، اس کا 15واں باب. کیا لکھا ہے؟ 3 اور 4 آیت. یہ ہے انجیل کا پیغام، یہ ہے انجیل، یہ ہے یسوع مسیح کی پوری تصویر. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ایک آیت ہم اس کے لیے پڑھیں گے. انجیل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ 3 اور 4 آیت. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کا انہیں پوری طرح سے پتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو پہنچانے لگا ہوں، اور آج اسی طرح اس بات کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پوری طرح سے ہمیں اس کو لینے کی ضرورت ہے. جب یسوع مسیح ہوا، اس کے بعد یسوع مسیح دفن ہوا اور اس کے بعد یسوع مسیح جی اٹھا. کیا محض اس بات کو سن لینا، محض اس بات کا پتہ ہونا، محض اس بات کا علم ہونا یہی کافی ہے؟ کیا اس بات کا شیاطین کو نہیں پتا؟ کیا اس بات کا ہم سارے مسیحی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے یہ سنا؟ مجھے لگتا ہے ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کم کو بچے ایسے ہوں گے جن کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو جو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے شاید اس بات کو بہت دفعہ سنا ہو. مسیح ہماری کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن. یہ ہم سنتے رہتے ہیں. ایک اور حوالہ دیکھیں، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. یہاں لکھا ہے، اور 8ویں آیت ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی. غور کرنا ہے، دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی اس کو پڑھیے گا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ سلوشن کیا ہے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے وسیلے سے، نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. آمین. ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پتہ چل گیا یسوع مسیح آئے، یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوئے، دفن ہوئے، زندہ ہو گئے، آسمان پر چلے گئے. اب مسیحیوں نے کیا کرنا ہے کہ مسیحیوں نے اس بات کی منادی کرنی ہے، اس بات کو جینا ہے. وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. کیا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے شاگردوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرے شاگرد کیسے نظر آئیں گے؟ میرے بیٹے اور بیٹیاں کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ تو عزیزو،
پہلے ہم نے اس خوبصورتی کو دیکھنا ہے. بہت سارے لوگ یہاں کنفیوز نہ کریے گا, صاف صاف آیت میں لکھا ہے تم کو جو یسوع مسیح نے کام کیا سارا, وہ ہمیں ایمان سے نجات مل گئی. جب ہم نے یسوع مسیح کے اس مکمل کیے ہوئے کام پر ایمان رکھا, یقین کیا کہ ہاں میں ایک گنہگار بندی ہوں, میں ایک گنہگار بندہ ہوں, میں نے بہت زیادہ جھوٹ بولے, میں نے بہت زیادہ نفرت کی, میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ غلط کام کیے. اب یسوع مسیح میں ان باتوں کا اقرار کرتا ہوں, اقرار کرتی ہوں, اور اب میں تیری بیٹی اور تیرا بیٹا بنتی ہوں. ہمیں کیا مل گئی؟ نجات مل گئی. اور یہی کلام کہہ رہا ہے. جو اگلا سٹیپ ہے جہاں کنفیوژن آتی ہے 9ویں آیت, وہ آتی ہے نا اعمال کے سبب سے. ہمیں نجات اعمال سے نہیں ملنی, اور نہ ہی ہمیں نجات, کلام کہہ رہا ہے اعمال سے ملی ہے. اگر اعمال سے ملے تو تاکہ ہم میں کوئی فخر نہ کرے, اور اگر ہم اعمال کو یہاں پر لے آئے کہ ہمیں ان سے نجات ملی ہے, تو پھر یسوع مسیح کا سارا جو کام تھا اس کی کوئی وقت, کوئی ویلیو, کوئی قدر, کوئی قیمت نہیں رہتی. کلام مقدس کی ان آیات سے پیچھے بھی پڑھیے گا, ان آیات کے آگے بھی پڑھیے گا. ہمیں نجات ملی صرف ایمان کے وسیلے سے. تو پھر چرچ میں ہم کیوں آتے ہیں؟ پھر یہاں پر سرمن کیوں دیا جاتا ہے؟ پھر ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کرو, یہ نہ کرو؟ عزیزو, وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ہمیں نجات ملنی ہے. اگلی آیت میں پڑھ دیتا ہوں, ویسے میں آپ پہ چھوڑنا چاہ رہا تھا. 10ویں آیت ہے, کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. یعنی جو ہمارے گڈ ورکس ہیں, جو اب ہم نے کرنے ہیں, جو ہم سے ہو بھی جائیں, جو اور ہم سے ہوتے بھی ہیں, اور جن کی طرف اب نے آنا بھی ہے, اس کا مقصد اس کا جلال ہے, اس کی عزت ہے, نہ کہ ہماری نجات. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ یہاں پر کافی حد تک اس بات میں کلیئر ہوں گے کہ ہم نے انجیل کے پیغام کو پورے طور سے سمجھ لینا ہے کہ جو ہم ادھر ادھر وقت گزارتے ہیں نا, کہاں پہ وقت گزارتے ہیں؟ 2 چیزیں ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا وقت کہاں پہ گزرتا ہے؟ سکرولنگ کے اوپر, ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہنستے ہیں, نوجوان کوئی ادھر ادھر کی غلط چیز بھی دیکھ لیتے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, وقت گزار رہے ہیں, خود کو تسلی بھی دے رہے ہیں, اور بہت زیادہ اپنا وقت اس پہ گزار دیتے ہیں. اور دوسرے والے بھی اس کو نہ بھولیں, اور دوسرے لوگ جو ہمارے بڑی عمر کے لوگ سکرولنگ کرتے ہیں, ان کی سکرولنگ ہے بیٹھ کے دوسروں کے خلاف یا ادھر ادھر کی وہ باتیں جن کا نہ ان کی ذات کو کوئی فائدہ, نہ کسی اور کو فائدہ. اس میں ہم اتنا وقت گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہی ہیں کہ ہم وقت گزار رہے ہیں. تو عزیزو, واپس یہاں پر آتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ دل بہلانے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ہم کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ گناہ کہیں نہ کہیں ہم میں بس ہے. تو سلوشن کیا تھا؟ یسوع مسیح کی انجیل. سلوشن کون ہے؟ یسوع مسیح. اگر ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں اٹریکٹ نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دل نہ کرے کہ میں یسوع مسیح کے بارے میں کچھ سنوں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں یسوع مسیح کے بارے میں اور جاننے کے لیے بے تاب نہ ہوں؟ کہاں ایسے ہوتا ہے کبھی کہ کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرے اور آپ اس سے دور بھاگیں, کوئی چیز آپ کو اچھی لگے اور آپ اس کے پیچھے نہ جائیں؟ اس کا مطلب ہم کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ہم یسوع مسیح کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں, اوپر سے شاید ہم مسیحی ہیں, لیکن جو ہمارا ہارٹ ہے وہ کہیں اور ہے. اس لیے ہم اور جگہوں پہ وقت گزارتے ہیں. یسوع مسیح کی خوبصورتی, اس کی محبت, اس کی قربانی ہمیں جب اٹریکٹ کرتی ہے, تو پھر جو پہلا کام ہماری زندگی میں آتا ہے, جو خدا کا طریقہ ہے, جو خدا کا کام ہے, وہ ہے کہ لوگ
انجیل کو ایک بار نہیں بار بار سنیں. اپنے مین پہلے والے ٹیکسٹ پہ آ کے دیکھیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا, رومیو 10واں باب اور اس کی 14ویں تا 17ویں آیت میں کوئی مور دین 5 سے 6 ٹائم اس میں سننا 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 لکھا ہوا. ایمان جس کی ہم نے بات کی, جب مسیح کو قبول کر لیا, اب ہم نے گرو کرنا ہے, اس لیے اچھے ہونا ہے تاکہ نجات ملے یا اس کا نام جلال پائے. آپ نے بتانا ہے ذرا, اب ہم نے جو اچھا کچھ کرنا ہے, جو نیک اعمال کرنے ہیں, وہ نجات پانے کے لیے کرنے ہیں یا کہ اس کو جلال دینے کے لیے کرنے ہیں, اس کو عزت دینے کے لیے کرنے ہیں یا کہ نجات پانے کے لیے کرنے ہیں؟ اس کی عزت کے لیے, اس کے جلال کے لیے, اس کی گلوری کے لیے, نہ کہ اپنی نجات کے لیے. پھر خدا کا طریقہ کیا ہے, خدا کا میتھڈ کیا ہے کہ ہم سنیں, جو بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیں, لوگوں نے جو کلام سننا ہے تو ایمان پیدا ہونا ہے, اور اس لیے جو گاسپل کا پہلا پرنسپل ہمارے پاس یہاں پر آئے گا وہ ہے کہ اگر ہم نے انجیل کو قبول کر لیا ہے, خوشخبری کے پیغام کو قبول کر لیا ہے, تو اب ہم اپنا کیا اسکرولنگ ہمیں سیو کرے گی؟ کیا ہمیں بے جا وقت گزارنا اور ان کاموں میں وقت گزارنا جن سے میری سول کو تسکین نہیں ملتی, جن سے میری جان کو تسلی نہیں ملتی, کیا وہ یسوع مسیح کو اچھا لگے گا؟ کیا یسوع مسیح اس بات سے خوش ہوں گے کہ میری یہ بیٹی, میرا یہ بیٹا جس نے مجھے قبول کیا ہوا ہے اور یہ 2 گھنٹے اس کام میں گزار دے رہا ہے, اس مطلب ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے جس سے میں نے اسے چھڑوایا ہے؟ تو عزیزو, سننا شروع کریں, اور وہ جو سننا ہے وہ کسی کے بولنے سے ہوگا, اور وہ جو بولنا ہے وہ یہاں سے ہوگا. اور خدا کے کلام کو سننا چرچ سے, خدا کے کلام کو سننا. اب میں اس کی پازیٹیو سائڈ پہ آنے لگا ہوں. اب اگر آپ نے سننا ہی ہے خدا کا کلام, تو سوشل میڈیا پہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ یہ نہیں ہونے لگا کہ آپ موبائل نہ دیکھیں, لیپ ٹاپ نہ دیکھیں, ٹی وی نہ دیکھیں. اگر اب آپ نے سننا ہی ہے تو اتنے اچھے اچھے سرمنز پڑے ہوئے ہیں, آپ سرمن لگائیں, یا اگر کوئی ایون فلم بھی دیکھنی ہے تو کوئی ایسی فلم لگائیں جس پہ آپ کا ذہن کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس فلم کو دیکھے, اس سرمن کو کوئی آدھا گھنٹہ سنیں. جب آدھا گھنٹہ ہم اپنے دور میں 90s میں جب فلم دیکھتے تھے, تو جب زیادہ وقت اس میں گزرتا تھا نا, تو ہمیں فلم کے ڈائلاگس اور ہمیں فلم کے سینز ایسے یاد ہو جاتے تھے کہ اپنے کسی دوست کو جب کہانی سنانی نا, تو ایک ایک بات سنانی. اور میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ آج 30 ریلز دیکھنے کے بعد کسی بچے سے پوچھو نا کیا دیکھا, تو وہ آپ کو مشکل سے کوئی بات بتائے گا کہ میں نے کیا دیکھا. لیکن 30 منٹ کی ایک پوری سرمن کی سیریز یا کوئی ویڈیو جو واقعہ ہی اچھی ہو, آپ کو اچھا کوئی لیسن دے رہی ہو, اس کو آپ دیکھیں, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کتنی چیزیں یاد رکھی. سننا شروع کرنا ہے. کیوں سننا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, اور اس سوال کا جواب یہاں ہم نے دیکھا ہے تاکہ ہم میں ایمان پیدا ہو. اور وہ جو ایمان مسیح میں ہمارے اندر آئے گا نا, وہ پھر ہمارے اندر ان چیزوں کو اب لائے گا جن سے ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں گے. اب کیا کریں, اس کا جلال کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ ہمارے سرمن کا دوسرا حصہ اگر کسی نے پڑھا, مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے, فرام سپرول ٹو سول. جب سول تک آپ آ گئے ہیں, جب آپ سیو ہو گئے ہیں, تو اگلا نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, پروکلیمنگ دا گاسپل ان دا ڈیجیٹل ورلڈ. اب ہم نے گاسپل کو, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. کس دور میں؟ جب ہر کوئی گیجٹس پہ ہے, جب ہر کوئی موبائل پہ ہے. تو عزیزو, یہاں پر جو پوائنٹ ہے, ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے یہ جسٹ ایک ٹول ہے, یہ میسج نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ اس کو میسج بنا لیتے ہیں, اور اس کو بہت سارے لوگ اس کا, شاید آپ میں سے بہت سارے پرسیو بھی کر رہے ہوں کہ ٹیکنالوجی شاید کوئی ایول ہے, ٹیکنالوجی شاید کوئی گناہ ہے,
ٹیکنالوجی شاید کوئی غلطی ہے، تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سیویئر بھی نہیں ہے، یہ میسج بھی نہیں ہے. تو پھر ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے جسٹ ایک ٹول ہے، اور ٹول دو طرح سے آج کام کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ کیا میں ٹول کو استعمال کر رہا ہوں یا ٹول مجھے استعمال کر رہا ہے. سوال آپ کے پاس ہے، اس سوال کا جواب آپ نے سوچنا ہے. بہت سارے لوگ ابھی سوچ بھی رہے ہوں گے. ٹول وہ ہوتا ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ٹول کیا کرتا ہے؟ ہمیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس وقت جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ ہم انجیل کو، گوسپل کو، یا اس کے پیغام کو سوشل میڈیا پہ یا جہاں بھی ہم رہتے ہوں وہاں پر سنا نہیں رہے، بلکہ وہ ہمیں جو چاہ رہا ہے وہ سنوا رہا ہے. اور یہ جو اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، یہ جو اس کی کنٹرولنگ پاور ہے، اگر ہم اس پر غور کر کے دیکھیں تو اس کی کنٹرولنگ پاور نے اتنا زیادہ ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ آج لاکھ کوشش کرنے کے بعد، کئی دفعہ وعدے کرنے کے بعد، کئی دفعہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی اپنی بہت ساری عادات میں سے ایک اس عادت کو نہیں چھوڑ پا رہے کہ میں اپنا وقت کہاں گزار رہا ہوں، کس کام میں گزار رہا ہوں. تو عزیزو، سلوشن ہم نے بتایا ہے، اور وہ کروسیفائیڈ مسیحا تھا. اب ہم نے جب اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو یہاں پر ایک خاص ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کو آج نوجوان استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں کیا مقصد ہے اس کا؟ جسٹ انٹرٹینمنٹ، جسٹ وقت گزارنا؟ کئیوں کا ہو سکتا ہے کچھ سیکھنا، کئیوں کا ہو سکتا ہے کچھ اچھی باتیں سننا، کئیوں کا ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بڑا علم آئے گا، کئیوں کا یہ بھی ہے میں اس کو ایز اے ٹول زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. There can be multiple reasons. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، ایمانداری سے آپ نے جواب دینا ہے، فیتھفلی رہنا ہے اور فیتھفل ہو کے اس کا آنسر کرنا ہے. جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو ہمارا اگلا جو ہمارے ذہن میں اس پوسٹ کے لیے ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہم نے کوئی ویڈیو لگا دی، سوشل میڈیا پہ کوئی بڑا اچھا سا جملہ لکھا، اگلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بہن نے جو بتایا ہے سیم ورڈ میں نے لکھا ہوا ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ٹوڈے مینی پیپل وانٹس ویوز. لائکس، فالوورز، سبسکرائبرز. کچھ میری بہنوں کو شاید پتہ نہ چلا ہو جو میں نے بولا ہے، میں انہیں بتاتا ہوں. جب ہم بہت وقت گزارتے ہیں نا بیٹھ کے لوگوں میں، تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو انٹی نجمہ ہے، انٹی نجمہ کو بڑی باتیں آتی ہیں. جب بہنیں کٹھی بیٹھی ہوں تو کٹھی بیٹھنے کے بعد گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد جب اٹھے نا بہنیں، تو بہنیں اٹھنے کے بعد ہم بہنوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا، یا جو بڑے بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ آتا ہوگا کہ آج پتہ چلا ہوگا سب کو کہ باجی شمیم کو کتنی باتیں آتی ہیں. آج اس محفل میں سب سے زیادہ لوگوں نے میری باتوں کو لائک کیا ہوگا. یہ بزرگوں کی بات ہو رہی ہے. دوسروں کے لیے میں نے ویوز، فالوورز، لائکس، سبسکرائبرز یوز کیا، اور ان کے سبسکرائبر یہ ہوتے ہیں جو ہمارے اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے سبسکرائبر یہ ہوتے ہیں، ان کے فالوورز یہ لوگ ہوتے ہیں کہ میری باتیں کتنے لوگوں کو اچھی لگی، کتنے لوگوں کو آج یہ اچھا لگا ہے کہ بھائی عاطف نے یہ باتیں کی ہیں. جب ہم یہ سوچتے ہیں عزیزو، ہم نے اس ٹول کو جس کی ہم نے بات کی، جس میں ہم نے پروکلیم گوسپل کو کرنا تھا،
کیا جب ہم نے پوسٹ اپنی اس مقصد سے لگائی کہ میں نے لائکس دیکھنے، میں نے فالوورز دیکھنے، میں نے سبسکرائبرز دیکھنے ہیں، تو کیا میں نے وہاں گاسپل کے لیے لگائی ہے پوسٹ؟ اگر تو میں بیٹھ کے باتیں یا پوسٹ کو اس لیے لگا رہا ہوں کہ نہیں اس سے انجیل اب پروکلیم کرے، جو میں نے جملہ لکھا ہے، جو میں نے تصویر لگائی ہے، جو میں نے گانا لگایا ہے، اس سے کسی نہ کسی طرح سے انجیل کا پیغام جائے، یا کوئی ایسی بات جائے جس سے یسوع مسیح کو عزت ملے، یا کوئی ایسی بات جائے جس میں کوئی شخص یسوع مسیح کے پاس آئے، اور انٹینشن بھی یہی ہو، تو پھر تو آپ استعمال ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی انٹینشن لوگوں کو خوش کرنا ہے، اگر آپ کی انٹینشن اس بات پر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں، گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط 1 باب اور 10ویں آیت، یہاں لکھا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ اور آگے سوالیہ نشان ہے۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ کلام کے صاف صاف الفاظ ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ اس لیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں، لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ فلاں بہن یا فلاں بھائی کتنا اچھا لکھتا ہے، کتنی اچھی پوسٹ لگاتا ہے، تو پھر عزیزو ہم آدمیوں کے خوش کرنے والے ٹھہرے۔ پھر ہم 2 لفظ استعمال کریں گے گاسپل کے ساتھ، فیتھفل یا فیم۔ پھر ہمارا ٹارگٹ فیم ہے۔ لیکن اگر ہمارا ٹارگٹ گاسپل ہے، انجیل ہے، اس کا پیغام ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو خوش کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم بڑے بیٹھ کے گفتگو کریں تو وہاں پر اپنی باتیں سنانا تاکہ دوسرے خوش ہوں کہ اس بھائی یا اس بہن کو بہت باتیں آتی ہیں، تو پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، پھر ہم کسی غلط جگہ پر ہیں۔ آخر میں جو ہمارا کنکلوژن ہے وہ بڑا سادہ سا ہے، اور ہم نے اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے، اور ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے سکرول سے اور ایسی گفتگو سے جس سے ہمیں بھی نہیں فائدہ ہو رہا اور کسی اور کو بھی نہیں فائدہ ہو رہا، اس کو چھوڑ کر اپنی سول کی طرف آنا ہے، اپنی جان کی طرف آنا ہے، اپنی روح کی طرف آنا ہے، اپنی اور یسوع مسیح کی جو کوآرڈینیشن ہے اس کی طرف آنا ہے۔ کیسے؟ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کوئی کنٹینٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو میں نے شیئر کر دیا تو یسوع مسیح آپ تک پہنچ گیا۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے کہ بھائی اب ہم اس پہ کچھ دیکھیں نا، نہیں عزیزو، ہی از سیویئر، ہی از ناٹ دا کنٹینٹ۔ جب آپ اس کے سیویئر ہونے کا کنٹینٹ پیش کریں گے کسی کو بھی، تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی سیویئر کا ہو رہا ہے۔ اگر ایسے نہیں تو پھر میں ایک جملہ بولوں گا، اسٹاپ اسکرولنگ اینڈ کم ٹو جیسس۔ مشکل ہے، چیلنجنگ ہے، لیکن عزیزو اس کے سوا ہماری نجات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے یسوع مسیح نظر نہیں آ سکتا۔ آج کے دور میں بیسٹ وے یسوع مسیح کے پاس آنے، یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو چند ان عادات کو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور خاص کر یہاں پر بیجا اپنا وقت ضائع کرنا، جس میں جو ٹاپ کی جو چیز ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے وہ ہے موبائل کو، بیجا ویڈیوز کو، کنٹینٹ کو، اور ملٹیپل چیزوں کو دیکھتے جانا، یا اپنا وقت ان کاموں میں گزارنا جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور یہ ہو کس سے سکتا ہے؟
یسوع مسیح سے۔ اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے بہت سارے آج سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہاں پر یہ سننے کے بعد میں جا کے اس کو ختم کر دوں۔ میں نے اس کو اینڈ پہ اس لیے رکھا ہے کہ نہیں عزیزو، ہو سکتا ہے اس کام کے لیے آج آپ صرف شروع کریں، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے آغاز کرنا ہے اور مسیح سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد چیلنجز آئیں گے، فائٹ کرنی ہے، اچھے دوستوں سے مشورت کرنی ہے، اچھے ساتھیوں سے پوچھنا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اچھے ٹیچر سے اس کے بارے میں سیکھنا ہے۔ اگر ہم اس پروسیس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے کہ ہم مسیح کے وسیلے سے، مسیح کے ذریعے اور مسیح کے لیے اس کو آج ایکسیپٹ کریں کہ میں اپنا وقت کہاں گزارتا ہوں اور اب میں اپنا وقت کہاں گزاروں۔